گیا ہے، جنہیں ہر قدم پہ اڑایا گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رو رہے نا، اب آپ میری طرف مت دیکھو، آپ ادھر دیکھو، جنہوں سے تبرکات آنے والے ہوں، جس کے 18 بھائی ہوں، جس کے 18 بھائی ہوں، وہ بیویاں 11 محرم کو کیسے لے جائے گی، یہ زمانے نے دیکھا ہے۔ جب بازاروں سے گزارا جاتا تھا تو ایک یہودی ہمارے ساتھ کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قافلہ اور روک دے۔ کہ کیا؟ کہ تجھے جتنی دولت چاہیے ہم دولت دینے کو تیار ہیں، کہ ہم جدھر سے چاہتے ہیں ویسے قافلہ ایک بار لے کے چلیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ میری بھی اپنی خواہش ہے۔ اس نے قبول کر لیا۔ اس نے پوری بازار میں جا کے چلانا شروع کیا کہ جس کو اپنے بزرگوں اور اجداد کا بدلہ لینا ہے، آؤ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے وہ بیویاں سر چکائے۔ اللہ یہ بنی ہاشم کی بہنیں ہیں، اللہ یہ 18 بنی ہاشم جن کے تابوت کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، لیجیے اب آپ کے سامنے تبرکات آنے والے ہیں۔ عزیزوں، آقا زادی جب چلی تھی مدینے سے، بڑی شان تھی، بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے ہوئے تھے۔ زینب کو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے تھے، اکبر آگے بڑھے، وہ بھی اماں 18 سال والا ہے، میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی۔ اور محمد آگے بڑھے، اماں میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی میں سوار نہیں ہوتی۔ غازی کہتا تھا شہزادی میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی تھی میں سوار نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا، زینب نے اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زینب چیخ مار کے روئی، آوازی بھیا دیکھ رہے ہو ان سب کو؟ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو اسی شان سے سوار بھی کرے، اسی شان سے واپس بھی اتارے۔ حسین نے ایک مرتبہ سجاد کی طرف اشارہ کیا کہ میرے لال سجاد تم آگے بڑھو، بنی ہاشم سے کہا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ آواز مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم ہی وہ ہوگے جو پھپھیوں کو سوار بھی کرو گے، تم ہی وہ ہوگے جو پھپھیوں کو واپس مدینے اتارو گے۔ اللہ جو بڑی شان سے لے کر کے گئے تھے، دیکھو زینب لے کے کیا آئی۔ جب ایک مدت کے بعد کوئی مسافر لوٹ کے اپنے وطن و گھر آتا ہے تو تحفے لے کر کے آتا ہے، تحفے لے کر کے آتا ہے۔ زینب بھی نانا کی تربت میں گئی ہو جانے کے بعد آواز ہوتی ہے نانا آ گئی زینب، بچ گئی شریعت، بچ گیا دین، بچ گئے محراب، بچ گیا منبر۔ مگر نانا پوچھو کہ نہیں نواسی سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ نانا پوچھو کہ نہیں زینب کیا لے کر کے آئی ہو؟ نانا اگر کوئی نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تمہیں دکھاتے تازیانوں کے نشان، بازوؤں کی رسم۔ نانا تیری نواسیوں کے ساتھ قدم قدم پہ جو امت نے سلوک کیا ہے وہ بیان نہیں کر سکتی، مگر ہاں نانا تحفہ لائی ہوں، ضرور لائی ہوں۔ زینب نے اپنے پاس سے اپنے بھائی کا خون آلود کرتا اتارا، اٹھایا اور نانا کی تربت پہ رکھ دیا۔ نانا کی تربت لرزنے لگی، آواز دیا نانا کیا ہوا؟ تربت لرز رہی ہے۔ نانا نواسی کا کرتا برداشت نہیں کر پائے، زینب چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا ماجایا پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ زینب آواز دے رہی تھی میرا بھیا پیاسا ہے، میرا بھیا مظلوم ہے۔ رونے والوں لیجیے آپ کے سامنے سب سے پہلے 2 جنازے اور تابوت آ رہے ہیں، ادب و احترام سے آپ کے سامنے یہ جنازے آنے والے ہیں کربلا کے مظلوموں کے۔ لیجیے سب سے پہلے جناب محمد ابن مسلم اور عبداللہ ابن مسلم کا تابوت آ رہا ہے۔ اس سال نہیں کر سکے نہ چلم شدید و شام طریقے سے، اس سال نہیں کر سکے نہ فاتحہ، یہ جنازے آ رہے ہیں۔ سلام کرتے جانا ہے کربلا کے مظلوموں، ہمارا تم پہ لاکھوں سلام ہو۔ اور بعد ازاں آپ کے سامنے یہ مسلم یتیمان مسلم کے تابوت آ رہے ہیں، محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، ادب و احترام سے اس تابوت کی زیارت کرتے جائیے۔ سلام ہو ہمارا یتیمان مسلم پر کہ جس کے بابا کا لاشا کربلا میں بے گورے کوفے میں جس کے لاش کو گلیوں میں پھیلایا گیا، ہاں ان کے بیٹے جن کی لاشیں کربلا میں بے گورے کفن پڑی رہی، آپ کے سامنے یتیمان مسلم کے تابوت آ رہے ہیں، سلام کرتے جائیے۔ یہ جب اس کے ساتھ عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، اے عقیل آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، ہائے عقیل جب کربلا سنی تھی تو تڑپ گئے تھے، آپ نے بھی دعا کی تھی پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کرے جو کربلا میں زہرا کے نام کے کام آئے۔ شاید یہ جنازے دیکھ کر کے عقیل آواز دے رہے ہوں گے میرے بچوں تم نے بابا کو سرخرو کر دیا، ہائے حسین کی غربت جس پہ کائنات رو رہی ہے،
لیجیے آپ کے سامنے نونہالا میں عقیل کے جنازے آ رہے ہیں جو کربلا میں بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے، غریب زہرا کی مظلوم اتہاس سے بہاتے رہے، جان بھی قربان کر دی، بڑی دلیری کی بچوں نے جنگ لڑی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے سامنے نونہالا میں عقیل کے جنازے آ رہے ہیں، نہ جن کا چہلم ہو سکا، نہ جن کا فاتحہ ہو سکا، نہ جن پہ رونے والے تو تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ نونہالا میں عقیل کے جنازے آ رہے ہیں، ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے، سر سینہ ٹوٹیے، ماتم کیجیے، رخصت کا لمحہ ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، خدا کرے کسی کے گھر ایسے نہ لوٹا جائے جیسے بطور شہزادی کا لوٹا گیا ہے، خدا کرے کسی کے گھر ایسے نہ جلایا جائے جیسے شہزادی فاطمہ زہرا کا خیمہ بیویوں کا جلایا گیا کربلا میں۔ لیجیے آپ کے سامنے یہ جنازے آ گئے، ہاں اب آپ کے سامنے میری پردہ بہنوں اس بیٹی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں جس کی آواز مدینے میں گونج رہی ہے، کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ ہائے ام البنین بی جب اس دہلیز پہ آئی تھی تو در کو چون کے یہ بھی کہا تھا، زہرا بطول کے چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، دیکھ کے آواز دیا تھا بچوں ہمیں ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ اللہ نے گود آباد کی بیٹی عطا ہوئے، یہ سارے بچے کربلا میں کام آئے، یہ جو بیٹی ہے جس کے سارے بچے علیہ السلام ہیں۔ لیجیے آپ کے سامنے ام البنین کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ سلام بی بی ام البنین، جب بشیر نے اعلان کیا تھا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا تو بشیر سے یہی کہا تھا تجھے نہیں پتا میں نے اپنے بہادر بچے بھیجے ہیں۔ ہائے اس بی بی کو یقین نہ آتا تھا، اس بی بی نے نجف کا رخ کر کے آواز دیا تھا، نہیں سنا آپ نے بچوں نے وفا نہ کی، طرف کی آواز دی تھی بی بی ایسا نہ کریے، آپ کے بچوں پر قیامت تک وفا ناز کرے گی، شجاعت آپ کے بچوں پر ختم ہے۔ اللہ یہ بی بی کا جڑا ہوا گھر ہے، ہائے وہ ویران آنگن ہے جہاں بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہے، مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ آپ کے سامنے شہزادی ام البنین کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، بی بی ام البنین تربت پہ آئی بطور شہزادی کے، لہر پہ بیٹھ کے آواز جو کہ بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو، ناگا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے ام البنین تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا، تیرے بیٹے نے حق وفا ادا کر دیا، اے ام البنین تیرے بچوں نے جامع شجاعت نوش کی، میرے حسین کی طاقت بنے رہے۔ آپ کے سامنے ام البنین شہزادی کے بچوں کے جنازے گزر رہے ہیں، ہاں آہستہ آہستہ اپنے کاندھوں پہ جو بچے جنازہ نہیں گزر رہے ہیں، یاد آیا حسین کی کچھ غربت، یاد آئی حسین غریب کی کچھ وصیت، جب بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی تھی کہ ہماری لاش پہ آنا، اللہ اس قوم کے بچے اپنے کاندھوں پہ غریب زہرا کے ایک قربان ہونے والے انصار امام مظلوم کے جنازے بھی ہم اٹھاتے ہیں، نصرت کرنے والوں کے جنازے بھی ہم اٹھاتے ہیں۔ لیجئے میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ ایک ماں کے 2 بچوں کے چھوٹے جنازے آ رہے ہیں، سمجھ گئی آپ؟ اونا محمد کے تعبیر آ رہے ہیں۔ ہائے اس ماں کو لاکھوں سلام ہے جو اپنے ارمانوں کی لاش پہ کھڑی ہوئی کربلا بچا رہی تھی، وہ بیٹی جو رونا چاہتی تھی، جو رونا چاہتی تھی مگر رو نہ سکی، وہ روتی تو بیٹیوں کو سہارا کون دیتا؟ ہائے یہ بچے وہ انتظار کرتے رہے کہ اماں یاد کرے گی، اماں نے رخصت کرنے کے بعد ان بچوں کا نام بھی نہ لیا۔ ہائے یہ بچے فرات کے ساحل تک پہنچے، میمنہ میں سرا کرد لشکر کو غور کرتے تھے کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، مگر یہ بچے انتظار کر رہے تھے۔ یاد آیا وہ منظر جب سرہائے شہدا زندان میں آئے تھے تو ہر ماں نے دامن پھیلا کے اپنے بچوں کا سر لے لیا تھا، مگر زینب نے اونا محمد کا سر نہ لیا تھا، تو شام کی عورتوں نے کہا تھا کاش ان بچوں کو لگتا یہ ہے شاید ماں مر گئی ہے، آواز دی ایسا نہ کہو زینب موجود ہے، وہ اپنے مظلوم بھیا پہ رو رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ زینب نہ روئی، لوٹ کے مدینے آئی، جب پہلا قدم گھر میں رکھا چھوٹے چھوٹے مسلے رمانے دیکھے، آواز دی اونا محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ ہائے کربلا سے آواز آئی ہوتی پہلے مرتبہ جب بچوں نے لب پر ماں کے نام آیا ہوگا، آواز دی ہوگی اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو، زینب نے آواز دی ہوگی اونا محمد ابھی یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ لیجیے اونا محمد کے تابوت آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، 3 جنازے ایک ساتھ پھر آ رہے ہیں۔ ہائے یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ زینب کے بھائی جناب امام حسن کے ان نونہالوں کے جنازے ہیں، آگے آگے قاسم کا جنازہ ہے۔ ہائے یہ سرخ جنازہ کیوں
सर सीना पीटिए। मोहम्मद इब्न हसन, अब्दुल्ला इब्न हसन का जनाजा, आगे आगे उसका जनाजा है कि जिसके लाश के टुकड़े हैं। माँ रो के यही कहती है, मैंने कासिम को कासिम बना के रुखसत किया था, हाँ ये तकसीम दे करके आया है। आपके सामने कासिम का जनाजा है, सलाम करिए, सर सीना पीटिए, मातम कीजिए। लीजिए उसके बाद ज़ियारत के लिए आपके सामने ताबूत नहीं आएगा, ताबूत नहीं आएगा, ताबूत नहीं आएगा। क्यों? ये ज़ैनब तो शहजादी ने सज्जाद से भी सवाल किया था, इमाम सज्जाद से आवाज दी थी, मेरे लाल मेरे भाई का कद बड़ा था, ये तुरबत इतनी छोटी क्यों है? आवाज दी थी, अम्मा चचा मिले ही क्यों थे? नहीं समझा आपने? लाश कितने टुकड़े करके ले गए थे कि इमाम सज्जाद की छोटी सी तुरबत बनाई थी। आपके सामने आपके सामने आपके सामने ताबूत नहीं आ रहा। ये बहनों वाले भाइयों, ये भाइयों वाली बहनों, सुनो किसका जनाजा आ रहा है? जनाजा नहीं आ रहा है, इसलिए जिसने वसीयत की थी मेरी लाश को खेमे में लेके न जाइएगा, तो हम कैसे जनाजा लेकर के आ जाए? अलम आया था, अलम आएगा, ठहर जाइए। मैं आपको एक मंजर याद दिला दूं, वो बीबी जो करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम तक खामोश रही, कुछ नहीं बोली, उस बीबी का एक मसीहा सुन लो जिसने दरबार में पढ़ा है। एक मरतबा बीबी ज़ैनब जब दरबार में रस्म बस्ता खड़ी थी, साथ छोटी बहन उम्मे कुलसूम थी, उम्मे कुलसूम से बीबी ने आवाज दी, ए उम्मे कुलसूम देख रही हो? वो देखो दरबार में ऊंचे मकाम पर यजीद बैठा हुआ है, उसके बगल में उसके करीब पर्दादार बीबी जो बैठी हुई है, पहचान गई वो कौन है? शहजादी उम्मे कुलसूम ने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज बहनों में कुलसूम पहचान नहीं गई वो कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। ज़ैनब शहजादी फिर पूछती, उम्मे कुलसूम बहन मैं आपसे कह रही हूँ, पहचान नहीं रही हो? आहिस्ता से शहजादी उम्मे कुलसूम ने आवाज दिया, बहन ज़ैनब जब से अब्बास मारा गया है मेरे दिल की नजर कमजोर हो गई है। जब से मेरा अब्बास मारा गया है मेरे दिल की नजर कमजोर हो गई है। अल्लाह इसी गाजी का लम्हा रहा है, सारे सीना पीटे महसूस करो, अब्बास गाजी का रंग मौला गाजी, आप अल्लाह ने मुबारक देख के आजादार हो रहे हैं। मौला 1400 साल के बाद हमारे जुलूसों में जब अलग नजर आता है, कलेजा तड़प जाता है। हमारे 4 बरस की माँ समा जो छोटे छोटे बच्चों के लिए इंतजार कर रही थी, आवाज दे रही थी, अलम आएगा, प्यास बुझ जाएगी, बच्चों से शर्मिंदा थी, इसीलिए शायद गाजी ने कहा था कि मेरी लाश को लेकर खेमे में न जाइएगा। गाजी मामूल बनीन कह रही है, मेरा बेटा शेर था, मेरा बेटा शेर था, हाँ दास की मौजूदगी में कैसे हुसैन शहीद कर दिए गए। मामूल बनीन अब्बास को जंग की इजाजत न मिली, अब्बास बहनों ने बहुत याद किया है। में मुबारक आपके दरमियान से गुजर रहा है, सलाम कीजिए, सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए। अब्बास गाजी आप पे हमारा लाखों सलाम हो। ज़ैनब के दोनों हाथ बसे पुष्ट बंधे थे, वो ऐसे गिरे जैसे कि अब्बास गिरे थे। अल्लाह सलाम हमारा गाजी पर, सलाम मौला बाबू एजाब पर। मौला मसाइब पढ़ने का दुख है मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। आपके सामने आपकी नम आंखें करबला के मजलूमों का मातम कर रही हैं और आप पुरसा पेश कर रहे हैं। लीजिए हुसैन मसीहा पढ़ चुके, अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई, अलम ला चुके। जवानों अब आपके सामने उसका जनाजा आ रहा है, उसका ताबूत आ रहा है। खुदा न करे कभी किसी बूढ़े बाप को जवान की मैयत उठानी पड़े। मेरे सामने उलमा है, मौलाना कैसर अब्बास साहब उलमा सब मौजूद है। मौला आपकी हयात जिंदगी पे आप सबको जिक्र हुसैन करते हैं। मैंने नहीं पढ़ा, मैं आपसे आज एक बात पूछ रहा हूँ इस माइक से इतने बड़े मजमे के सामने। ये बताइए हुसैन आका अकबर को लेके कैसे गए थे? अजगर को तो समझ में आता, हाथों पे लेकर के गए थे। अकबर 18 साल का था ना, जवान था ना, बेटे का जनाजा कैसे उठाया होगा हुसैन ने अकेले? हाथों पे तो उठा नहीं सकते थे। मैंने उलमा और ज़ाकिरीन से सुना है कि अकबर को बाजुओं के साथ उठाया था।
اکبر کو کلیجے سے لگا کر کے حسین پیر خط دیتا ہوا اکبر کا میدان مقتل میں جا رہا تھا. شاید آواز دے رہا ہوں گے میرے لال کہ 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا. یاد آتا ہے اکبر جس نے کبھی زندگی میں حسین سے کچھ نہ مانگا, وقت آخری ایک بوند پانی مانگ رہا تھا. بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان لہینوں کو بتاتا. اللہ حسین کو جب پانی پہ نظر پڑی ہوگی, خالق آسمان کا رخ کر کے آواز یہ کہ بار الہ, بیٹے نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا اور دے نہ سکا. ہائے حسین آپ کی مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے. اے اکبر باپ کا عالم یہ ہے کہ آواز دے رہا دنیا اندھیر ہو گئی, ماں بھی خانے کی تنابوں میں الجھی ہوئی ہے. میرا بیٹا آیا ہے, میں بیٹے تک جانا چاہتی ہوں. موسی کنگل جوان کی میت آ رہی ہے. ہائے جنازہ آ رہا ہے, تابوت آ رہا ہے. بیٹے سے بات کرنا دعا کرنا خدا کے کسی جوان کے سامنے جوان کی میت اس میں اکیلا غریب و زہرا بیٹے کی میت لے کے خیمے پہ آئے. میری مردگار بہنوں ماؤں, خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. کربلا کی ماؤں نے کربلا بچائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے. انہیں ماؤں کی فہرست میں ایک ماں اور ہے کہ جس کے بیٹے کا جنازہ نہیں آ رہا. اس ماں کے وہ ارمان جو بی بی نے اپنے دامن میں باندھ رکھے ہوتے, جلتے ہوئے خیموں میں جلتا ہوا گہوارہ. ہائے رباب تڑپ رہی تھی, میرے بیٹے کی نشانی تو کم سے کم چھوڑ دیتے, تم نے اسے بھی جلا دیا. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. سلام ہمارا اس قریب پر جسے اصغر کہتے ہیں. بس 2 منٹ, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ارباب ایسا میں نے مسائب پڑھی نہیں, میں تو صرف اشارے کر کے آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں. بس ایک بات, تاکہ آپ روتے ہوئے گھروں کو جائیں کہ جلوس ختم کسی ماں کی آغوش میں چھوٹا بچہ نظر آ جائے تو یاد کر لینا ہم نے جھولے کو رخصت کیا, ارباب کے بیٹے کو رخصت کیا, اس کا جھولا دیکھا ہے. 9 محرم شب عاشور, خیمات میں سسکیوں کی آوازیں تھیں. ایک خیمے سے رونے کی آواز تھی. اللہ حسین آپ کا روح کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. ایک خیمے میں دیکھا, رونے کی آواز تھی. مولا اس خیمے میں پہنچے, خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا رباب جھولے پہ سبق سے رو رہی تھی. آواز رباب رو کیوں رہی ہے. مولا کو دیکھا, تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. پیاسے اصغر کو جھولے میں تھا. آواز مولا اپنی قسمت پہ اپنے نصیب پہ رو رہی ہے. کیوں نصیب پہ کیوں رو رہی ہے؟ مولا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس گھر میں آنا نصیب ہو, مگر اس وقت اپنے نصیب کو اس لیے رو رہی ہے کہ اللہ نے 2 بچے دیے. ایک 4 برس کی بیٹی ہے, وہ مقتل میں جا نہیں سکتی. ایک بیٹا وہ اتنا چھوٹا ہے کہ کوہیوں بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. اصغر پیاسا جھولے میں اپنی ماں کی آواز سن رہا تھا. آواز یہ کہ ماں کیا کہہ رہی ہو, اللہ نے تمہیں 2 بچے دیے ہیں نا. دونوں بابا کی مظلومیت کو زمانے سے ایسا ظاہر کرے جب بھی میری بہن سکینہ کا ذکر ہوگا زمانے میں ایسی یتیمہ نہ دیکھی ہوگی
चला हुआ दामन कानों से बहता हुआ लहू, सर के गर्द करबला पड़ी हुई सिसकियों की आवाज और रहा सवाल, अम्मा मेरा तो मैं हूँ असगर, अम्मा वक्त तो आने दो, अम्मा देखना असगर तुम्हारा कैसी शहादत पेश करता है। तारीफ कहती है से आशूर चेहरा के लाल ने जब खुद को यको तन्हा महसूस किया, आवाज है कोई जो मरी मदद को आए, खेमे से रोने की आवाज बरपा हुई, गरीब जहरा खेमे के घर पे आए, कबीबियों में जिंदा हो रोके रबाब रोके कहती मौला अल्लाह जाने आपने कैसे आवाज बुलंद की है। झूले वाला असगर रुकने को तैयार नहीं है, कमरे लाल को मुझे दे दो, हुसैन लेकर के आए, नहीं पढ़ता रुखसत नहीं पढ़ता शहादत, तो जुमला सुन लो आपके सामने, सोगवारा मजलूम में करबला हुसैन लेकर के मैदान मक्तल में आए, माँ दरे खैमा पे खड़ी हुई थी, बड़ी कयामत बरपा है। एक मरतबा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सवाल याद किया, बेटे को पानी न मिला, फॉर्मूला ने चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा, असगर की मिन्नी से गर्दन का निशाना लिया, बेटे ने तीर को देखा, बाबा की मजलूमी देखी, हिम्मत करके तीर अपनी गर्दन पे ले लिया, लेने के बाद असगर तीर खाने के बाद रोया नहीं है, तीर खाने के बाद मुस्कुरा दिया, बाबा आपकी मजलूमी को मैं देख रहा हूँ, आवाज दिया बाबा मैं तीर खा के रोया नहीं हूँ, तीर खा के मुस्कुराया हूँ। अरे बाबा जब खेमे में जाना तो अम्मा रात रो रही थी और ये कह रही थी मेरा बच्चा इतना छोटा है कि टोलियों भी नहीं जा सकता, कह देना अम्मा मैं मक्तल में भी आया हूँ, तीर खा के रोया नहीं, तीर खा के मुस्कुराया हूँ। अरे मेरे नीर से क्या रकम कर दिया, मैं कहते हैं तुर्रे नफा खाए अभी यहाँ खून बनेगा, ये झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा, नायस करके कहवाना हाय दुनिया की दूसरी कौमें जब ये झूला देखती है तो रोके पूछती हाय इसकी खता क्या थी, मेरे बाप के सर में झूला रहा है, इस्तेमाल करो सलाम करो। बढ़ाते हैं पीछे हटा के रोते हैं, लहू भरा हुआ कुर्ता कफन बना झुलस न जाए कहीं धूप में मेरा असगर, ज़मीन गैब पे तुर्बान बना के रोते हैं। 6 महीने वाले रिलीज कर चश्माए मुजाहिद सलाम हो आप पर, आपकी बहन जिंदान में मर गई, माँ अपने दामन में झले हुए झूले की गहवारे की जली हुई लकड़ियां दामन में तेरे बहन के कानों के धुंधे दिए हुए दिन के धूप रात की ओस में बैठी रहती थी। बस सुबेदारों अब इधर से तबरुकात आ रहे हैं, उस तरफ देखिए, मैं शायद ना भी पढ़ूं तो ताबूत देख करके आप रोएंगे। क्या जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के डाला था तो उम्मत ने कैसे इस्तकबाल किया। ठहर जाइए 2 लम्हे के लिए, बस इतना गरीब नहीं है, इतना गरीब जिसे बदन बदन पर उड़ाया गया। सूरत ये कहता था अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। वही हुसैन मैदान मक्तल में जिसे अल्लाह के शहीद किया गया, हाय जिसकी मजलूमी पे कायनात की हर कौम रो रही, अंबिया औसिया जिसे देख हुसैन की मजलूमियत से रोते हुए नजर आए। हालां कैसी मजलूमी है, आओ देखो ना करबला, सोगवारों मदीना था, जिब्रील अमीन काफूर और कफन लेकर के आए थे। जैसी कफन लेकर के आए 5 दिन की मौजूदगी में सबको कफन तकसीम होने लगा। पैगंबर ने एक कफन अपने पास रखा, एक अपनी बेटी जहरा को दे दिया, एक अली मुर्तजा को दे दिया, 2 हसन मौला को दे दिया। हुसैन नाना के सामने खड़े थे, नहीं मिला कफन, हसरत से देखते रहे। घर के एक हुजरे में आए, सिसकियां ले लेकर रोने लगी। पालने वाली माँ ज़हरा शहजादी ने देखा मेरा हुसैन रो रहा, बाजुओं पे पकड़ा लेके बाबा के पास आई, बाबा मेरा हुसैन रो रहा है।
کہتا اماں بھیا حسن کو 2 کفن ملے، مجھے 1 کفن نہیں ملا۔ عزیزوں، اسے کہتے ہیں بہن، بہت بڑی دولت کا نام ہے بہن۔ بہنوں کو رخصت کر کے بہنوں سے ملنے ضرور چلے جایا کرو، اس لیے کہ بہنیں دو بھائی کی تلقی رہتی ہیں۔ جب بھائی کو دیکھتی ہیں رخصت کرتی ہیں تو خدا حافظ کہتی ہیں، رو کے اپنے بالوں کو پھیلا کے زیر آسمان جب بھائی پردیس میں پریشان ہوتا ہے، پردہ پکار تجھے زینب اور حسین کا واسطہ میرے بھیا کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ رونے والوں میں نے ختم کیا دستاری کہتے کہ مرتبہ زینب اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی جب پیغمبر نے کہا تھا بیٹی تیرے بیٹا غریب، دونوں بچے غریب، حسن کو دوبارہ کفن دیا جائے گا، جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے، دوبارہ کفن دیا جائے گا، مگر تیرا یہ بیٹا اتنا غریب ہے کہ اسے کفن بھی نہ ملے گا۔ اتنا سننا تھا، زینب آئی بھائی کے پاس، آواز یہ بھیا پنجتن موجود ہے، دعا کروا دے، اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہے، بھیا اگر میں موجود رہی دعا کرو تو اس وقت موجود ہے۔ پیغمبر کچھ نہیں بولے، آواز دیا دعا کروا دے بھیا اس وقت تیری بہن تیرے ساتھ موجود ہو، بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنے چادر کا کفن دے دے گی۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر نے آواز دی نہ زینب سے دعا نہ کرنا۔ زینب کو سمجھ نہیں آیا، 11 محرم کو بھائی کا لاشا پہ کفن کرا تھا، زینب کے سر پہ چادر نہ تھی، آواز دے رہی تھی نانا سمجھ آیا تیرے بچے اتنے غریب ہیں، نواسی کے سر پہ چادر نہیں، نواسا بے کفن ہے، ذرا دیکھو نہ جنازہ رہا ہے، آج زینب کے بھیا کا جنازہ ہے، علی کے لال کا ہے، بطول نے جسے چکیا پیس سے پالا تھا، ذرا دیکھو اس جنازے کو، اس کی شبیہ ہے، آواز دو سکینہ، کیا یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے، سچا تیرے بابا کا جنازہ، اللہ ہے داؤد حسین ابن علی۔
میرے غریب میرے پاس کش میرے پیاسے میرے غریب میرے پاس کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے